نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم من صلى علی صلاۃ واحدۃ صلی اللہ تعالی علیہ عشرا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین محترم حاضرین مجلس، آج کی نشست میں آپ احباب کے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھنے کے فضائل اور فوائد کے حوالے سے چند گزارشات کرنی مقصود ہے۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے۔ عزیزان گرامی، جو قرآن کریم کی آیت کریمہ میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ پاک نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں، اور فرشتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رحمت طلب فرماتے رہتے ہیں۔ آگے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، تم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ، فرمایا کہ جو شخص میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، صلی اللہ تعالی علیہ عشرا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے اوپر 10 رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ اب دیکھیں، ہر شخص اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت کا طلبگار ہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے اللہ رب العزت کی رحمت خاصہ وہ میری طرف متوجہ ہو۔ اگر ہم اللہ پاک کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے اوپر ہمیں درود شریف پڑھنا پڑے گا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 مرتبہ رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ تو جس شخص پر اللہ پاک ایک مرتبہ اپنی رحمت کی نگاہ ڈال دیں، اس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں کامیاب فرما دیتے ہیں، جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 10 مرتبہ اس آدمی کے اوپر رحمت فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، اللہ پاک کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مہربانی ہے کہ اللہ پاک 10 رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن صَلَّى عَلَيَّ عَشْرًا صلی اللہ علیہ مِئَةً، فرمایا کہ جو شخص میرے اوپر 10 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے اوپر 100 مرتبہ رحمت کا نزول فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ جو اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر 10 مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ پاک اس شخص کے اوپر اپنی 100 رحمتوں کا نزول فرمائیں گے۔ اس سے بڑھ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَمَن صَلَّى عَلَيَّ مِئَةً كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ بَرَاءَةً مِّنَ النِّفَاقِ وَبَرَاءَةً مِّنَ النَّارِ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ میرے اوپر 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو کیا انعام عطا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ اس شخص کی دونوں آنکھوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ یہ 2 جملے لکھوا دیتے ہیں۔ ایک یہ کہ فرمایا کہ براءۃ من النفاق، اس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نفاق سے، منافقت سے اللہ پاک اس کو بری فرما دیتے ہیں۔ اور دوسرا یہ فرمایا کہ براءۃ من النار، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو جہنم کی آگ سے دور فرما دیتے ہیں۔ جہنم کی آگ اس آدمی کے نزدیک بھی نہیں جائے گی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے اوپر درود و سلام بھیجے گا۔ تو یقیناً ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم نفاق سے بری ہو جائیں اور ہم جہنم کی آگ سے ہمیں آزادی مل جائے، تو ہمیں کثرت سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجنا ہوگا۔ ایک اور روایت میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اول الناس بیوم القیامت اکثرہم علیہ الصلاۃ، فرمایا کہ کل قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے قریب میرے وہ بندہ ہوگا جو کثرت سے میرے اوپر درود و سلام بھیجتا ہوگا۔
یقیناً ہم سب چاہتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب نصیب ہو جائے۔ عزیزان گرامی، اگر اپنے پیارے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر کثرت سے صبح و شام دوپہر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے اوپر ہم سب مل کر کے درود بھیجا کریں۔ ایک اور روایت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الدعاء بین الصلاتین لا یرد، فرمایا کہ جو دعا دو درودوں کے درمیان میں مانگی جاتی ہے اس دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ کیا مطلب اس حدیث مبارکہ کا؟ فرمایا کہ مثال کے طور پر اگر ہم نے دعا مانگنی ہے تو دعا سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے اوپر ہم درود شریف بھیجیں، اور پھر اس کے بعد درمیان میں جو ہماری حاجات جو ہماری مناجات ہیں ان کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کریں، اور آخر میں دوبارہ پھر ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے اوپر درود و سلام بھیجیں۔ تو ان درود و سلام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعا کو قبول فرمائیں گے۔ تو یہ دعاؤں کی قبولیت جو ہوتی ہے یہ درود و سلام کی برکت سے اللہ پاک دعاؤں کو قبول بھی فرماتے ہیں۔ ایک اور روایت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من صلی علیہ فی کتاب لم تنزل الملائکہ تستغفر له ما دام اسمی فی ذلک الکتاب او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی کتاب میں کسی صفحے کے اوپر کسی ورقے کے اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود و سلام لکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کے لیے فرشتے کو مقرر فرما دیتے ہیں کہ جب تک وہ کتاب یا وہ صفحہ یا وہ ورق جس کے اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر پڑھے جانے والا درود شریف ہم لکھتے ہیں تو جب تک وہ صفحہ باقی رہے گا تو تب تک فرشتہ اس آدمی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور استغفار کرتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ یقیناً کتابیں سال ہر سال باقی رہتی ہیں، تو جب تک وہ کتاب وہ صفحہ باقی رہے گا اللہ پاک کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو کثرت سے مسلسل لگاتار اس آدمی کے لیے استغفار کرتا رہتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من ناصیہ صلاۃ علیہ ناصیہ طریق الجنہ، جو شخص میرے اوپر درود پڑھنا بھول گیا تو وہ شخص جنت کا راستہ ہی بھول گیا۔ یقیناً ہم سب جنت میں جانا چاہتے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت میں جانے کا ہمیں ایک نسخہ یہ ارشاد فرما دیا، جنت میں جانا چاہتے ہو تو میرے اوپر درود شریف پڑھو۔ درود شریف دخول جنت کا ذریعہ اور سبب ہے۔ ایک اور روایت میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من ذکرت عندہ فلیصلی علیہ، کہ جس شخص کے سامنے میرا نام نامی اسم گرامی لیا جائے اس آدمی کو چاہیے کہ وہ میرے اوپر درود پڑھے۔ تو جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی جس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوں اگر کسی سے نام سنیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یا ہم خود منہ سے آپ کا نام نامی اسم گرامی لیں تو ہمیں چاہیے کہ آپ کے نام کے ساتھ ہی ہم درود پڑھیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور جب بھی ہم درود پڑھیں تو درود کے ساتھ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کو بھی ساتھ ملائیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر بھی درود بھیجیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کے اوپر بھی درود پڑھیں۔ تو یہ درود شریف کے چند ایک فضائل میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں، اب اس کے فوائد آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ درود شریف پڑھنے کے ہمیں کیا فائدے حاصل ہوں گے؟ ایک فائدہ اس کا درود شریف پڑھنے کا یہ ہوگا اللہ پاک کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوگا۔ درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ درجات بلند فرمائیں گے۔ درود کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ کثرت سے درود شریف پڑھنے والا بندہ یہ بخیل نہیں ہوتا، اور درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ عمر کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں۔ درود شریف کی برکت سے گھر کے اندر برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ درود شریف کی برکت سے مال و جان میں اللہ پاک برکتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک رزق کے اندر اضافہ فرماتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والا آدمی یہ قیامت کے دن کی حسرت سے بچ جاتا ہے، اور جو شخص کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے مالائے اعلیٰ میں اس کی تعریف کی جاتی ہے،
اور پھر جو بندہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ پاک جب بندہ پل صراط سے گزرنے لگے گا تو پل صراط سے گزرتے وقت اس کے پاؤں مضبوط فرما دیں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ درود شریف کثرت سے پڑھنے سے ہمارے آخری آقا و مولا ہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ کتنی درود شریف پڑھنے کی برکات ہیں، کتنے اس کے فضائل ہیں اور کتنے اس کے فوائد ہیں۔ تو جو شخص یہ سارے کے سارے فوائد حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ کثرت سے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اور آپ کی آل کے اوپر کثرت سے درود پڑھے۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ رب العزت ہم سب کو کثرت سے درود و سلام آپ علیہ السلام کی ذات اقدس کے اوپر بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔